بچوں پہ فرض ہے، والدین کو جو حقوق ہے نا، اتنے حقوق ہیں، جیسے کہ ماں باپ کا حق ہے اولاد کو پالنا، اولاد کا خیال کرنا، اولاد بیمار ہو جائے تو اس کی نشو و نما کرنا، دوائی لینا، ایسے اولاد کے اوپر بھی حق ہے والدین کے اوپر احسان کرنا، والدین کا خیال رکھنا۔ یہ جب آپ کوئی مطالعہ کریں گے کسی اسلامی بکس کا تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں لکھی آئیں گی کہ اولاد کے اوپر کیا حق ہے ماں باپ کا، جیسا کہ وہ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ شام کو آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، اس لیے کہ آپ ان کو پیارے ہیں، آپ سے وہ پیار کرتے ہیں۔ ایسا کہیں ایسی کوئی جگہ ہے، شور و غل ہے، دیوار ہے، چھت ہے، آپ کو نہیں چڑھنے دیتے، نہیں جی اوپر جائیں گے آپ گر جائیں گے، مطلب وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ ایسے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ موسم گرمی ہے، سردی ہے، دھوپ ہے، رات ہے، دن ہے، وہ بیچارہ کام کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ اولاد کو کھلانے کے لیے، اولاد کو سنبھالنے کے لیے، اولاد کو پالنے کے لیے۔ ایسا ہے نا؟ بھئی اس کو کیا ہے؟ اب تو اس کے ماں باپ بھی دنیا پہ نہیں رہے، اب تو ان کے ماں باپ فوت ہو گئے۔ ہمارا دادا دادی کدھر ہے؟ فوت ہو گیا نا، نصیب والوں کے ورنہ فوت ہو گئے نا۔ اب تو ان کا ماں باپ نہیں ہے، اب تو نہ اس کی امی زندہ ہے دادی ہماری، نہ اس کا ابو زندہ ہے۔ وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ دھوپ ہے تب بھی لگا ہوا ہے، گرم میں سردی ہے تب بھی لگا ہوا ہے، رات کو 12 بجے آتا ہے، دن کو صبح اٹھ کے پھر چلا جاتا ہے۔ کس کے لیے کر رہا ہے وہ؟ کبھی ہم نے سوچا کس کے لیے کر رہا ہے؟ بھائی ان کے تو ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب تو اسے نہیں چاہیے پیسے، وہ تو 2 روٹیاں کھا رہے تو کافی ہے اس کے لیے، 1 سوٹ سلائی کرا لے اور 6 مہینے اس کے لیے کافی ہے۔ پھر بھی رات دن بیچارہ بیمار ہے تب بھی لگا ہوا ہے، کام نہیں ہوتا تب بھی وہ کر رہا ہے، بیچارہ تھک جاتا ہے تب بھی لگ رہا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کی خواہشات، آپ کی خوشیاں پوریاں کرنے کے لیے وہ سارا بیچارہ رات دن محنت کرتا ہے۔ سیٹ ہو ذرا ان کو بھی آواز جانے دینا، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اتنا محنت کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ گرمی میں آ رہا ہے تو ہم کوشش کریں کہ جیسے وہ آ رہا ہے پنکھا چلائیں، پنکھے کے نیچے بٹھائیں، پانی پیش کریں۔ سردی میں جا رہا ہے کام پہ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے ابو نے شوز پہنا کہ نہیں پہنا، اگر شوز نہیں پہنا تو آپ تو اصرار کریں کہ ابو آپ شوز پہن کے جائیں، سردی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میرے شوز نہیں ہے تو آپ اپنی فرمائش کم کر دیں۔ آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے نا، پیزا کھانے کا دل کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں جی ہم نے پیزا نہیں کھانا، ہم پیسے اکٹھے کر کے 4-5 بہن بھائی ہیں، ہم 50-50 ڈالتے ہیں تو 500 روپیہ ہو جائے گا، ہم ابو کا شوز لے آتے ہیں۔ کبھی یہ کام کر کے دیکھو کتنا خوشی ملتی ہے۔ ابو نے تو ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، ہم 5-6 بہن بھائی ہیں، تو کیا خیال ہے ہم جو اپنے خود پیسے جوڑ کے ہم ابو کا ایک سوٹ نہیں بنوا سکتے؟ اگر ابو پھٹے کپڑے پہن کے باہر گلی میں جا رہے تو ہماری عزت نہیں ہے۔ اولاد کے لیے کیا یہ مقام ہوگا کہ جب ابو جوتا ٹوٹا پہنا باہر جا رہا ہے، شوز پھٹا، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ وہ تو نہیں چاہتا کہ ہمارا یونیفارم پھٹا ہو اور اسکول آپ چلے آئیں، کبھی ابو چاہتا ہے ایسا؟ جیسے پھٹا ہوتا ہے فوراً آپ کو نیو بنوا کے دیتا ہے، شوز خراب ہو تو آپ کو نیو لے کے دیتا ہے۔ تو ہم بھی تو خیال کریں، ہمارے ماں باپ ہیں وہ، اگر ان کا سوٹ پھٹا ہوا ہے تو ہم بہن بھائی سارے مل کے 100 روپے ڈالتے ہیں اپنی چیز اپنی پاکٹ منی سے، ابو کو بتائیں بھی نہ، ابو کو بتائیں بھی نہ، وہ پیسے جمع کر کے امی کو دیں کہ امی ابو کا سوٹ لے کر آؤ، سوٹ لے کر ابو کو پیش کریں، دیکھو کتنا خوش ہوتا ہے۔ کبھی یہ بھی زندگی گزار کے دیکھو، یہ دنیا داری تھا، بھاگو نصیر لپے آتی پڑھ لیا، کو میں ترانی پڑھ لیا، پھر ٹھیک ہے جی کام ہو گیا، ہم پاکستانی بن گیا، ایسا ہوگا؟ ساری زندگی اندھیرے میں گزارو گے آپ لوگ؟ کبھی ایسی زندگی بھی تو گزارو نا۔ جو ہمارا خیال رکھتے ہیں تو ہم بھی تو کبھی ایسے بن جائے نا کہ ہم بھی خیال رکھیں کسی کا، انہی کا فرض ہے ساری زندگی۔ وہی آپ جب آپ بچے تھے چھوٹے سے تھے تب بھی وہی خیال کرتا تھا، جب آپ چلنے لگے تب بھی آپ کی انگلی پکڑ کے وہ انہی نے چلایا، تب آپ جب بولتے تھے تب بھی انہوں نے بولنا سکھایا، آپ بڑے ہوئے بیمار ہوئے تب بھی ہاسپٹل وہی لے کے گئے، آج آپ جوان ہو گئے موٹر سائیکل چلا سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ بیمار ہے بیچارہ پھر بھی اکیلا رکشے پہ دھکے کھا رہا، ابھی آپ کی جوانی کدھر گئی؟ آپ کا کیا فائدہ؟ ساری زندگی جب آپ بیمار ہوتے تب وہی بیچارہ لے کے جاتا ہے، امی لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل، دھکے کھاتے ہیں، ساری زندگی آپ نے ہی گود میں بیٹھنا ہے۔
آپ کو جو اللہ نے فرمایا وہ بالوالدین احسان آؤ، کدھر گیا وہ اللہ کو حکم؟ کون عمل کرے گا اس پہ؟ آپ سب نے اپنے ماں باپ کا خیال کرنا ہے جی بھائی، جیسے وہ ہمارا خیال کرتے ہیں ایسے ہم نے خیال کرنا ہے۔ بارش ہے، ابو کہے نہیں ابو باہر نہ جائیں، وہ ابو کہے بھی صحیح بھائی بیٹا سبزی لینے جا رہا ہوں پر لے آؤں گا تو پکائیں گے، آپ کہے نہیں کوئی بات نہیں لیٹ کھانا کھا لیں گے، آپ باہر نہ جائیں، بادل ہے، بجلی گرج رہی ہے، چمک رہی ہے اور بارش ہے، آپ پھسل کے گر نہ جائیں، آپ نہ جائیں، ہم لیٹ کھانا کھا لیں گے۔ آپ بھی تو خیال کرو نا، جب وہ آپ کو بارش میں باہر نہیں نکلنے دیتا کہ میرا بچہ گر نہ جائے، تو آپ بھی تو خیال کرو نا کہ ابو آپ نہ باہر نکلو، آپ گر نہ جاؤ۔ بھائی یہ تو لینے کا دینا ہے، اگر آپ خیال نہیں کرتے تو یہ یاد رکھو یتیمی کا داغ بڑا تو بہت ہی سخت ہے، یتیمی کا داغ بڑا ہی دکھ ہے، بڑا ہی درد ہے۔ جس کا ابو نہیں ہے اس سے پوچھو کہ یتیمی کا داغ کیسا ہے۔ بھائی اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ بیچارہ جا رہا ہے، گرمی میں جا رہا ہے، آپ اسے پریشان کر رہے ہو، لیٹ کر رہے ہو، اس کا شوز نہیں مل رہا، اس کے کپڑے استری نہیں ہوئے، وہ کام پہ لیٹ ہو رہا ہے، آپ اسے لیٹ تنگ کر کے بھیج رہے ہو، اسکول لیٹ ہو رہے ہو، وہ آپ کو تیزی میں گاڑی چلائے گا، کہیں گاز پھسلے گی، گاڑی کہیں ٹھکے گی، لگے گی، ایکسیڈنٹ ہوگا۔ ابو اگر دنیا میں سے چلا گیا تو آپ کو کون برگر لے کے رات کو دے گا؟ کون آپ کو پیزا منگا کے رات کو دے گا؟ عید پہ آپ کو کون کپڑے بنا کے دے گا؟ کبھی سوچا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم والدین کے ساتھ کیا ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں؟ جب ہم ماں باپ کو ٹائم پہ کچھ نہ دیں گے، وہ جوتا ٹائم پہ نہیں مل رہا، وہ بیچارے نے کام پہ جانا ہے، وہ جوتا نہیں مل رہا، وہ اس نے کام پہ پہنچنا ہے، آپ نے کپڑے استری نہیں کیے، جوان بیٹیاں کھڑی ہیں، تو یہ آپ کا فرض تھا نا پہلے رات کو ابو کے کپڑے استری کر کے رکھتے، صبح وہ جب نکلے ٹائم پہ نکلے تاکہ اسے گاڑی تیز نہ چلانی پڑے، آپ ٹائم پہ اسے ریڈی کر کے دو نا، ہر چیز ناشتہ ٹائم پہ پیش کرو۔ بھئی وہ آپ کے لیے آٹا لے کے آ رہا ہے، دانا شام کو جب آتا ہے سودا لے کے آ رہا ہے، ٹائم پہ سب کچھ دے رہا ہے، تو آپ کا بھی تو حق ہے، وہ آپ کا والد ہے، آپ کی والدین ہے، ماں ہے، وہ ماں نے سر پہ پٹی باندھی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، اس کے باوجود اس نے واشنگ مشین لگائی ہے۔ بھئی آپ کیا کرو گے اپنی جان کو، اس جان کو، اس صحت کو، اس جو ہے نا جسم کو کیا کرو گے؟ ماں خود سر پہ پٹی باندھ کے کپڑے پھر بھی دھو رہی ہے، آپ بیٹھے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہو۔ بھئی اس زندگی کو میں کیا کہوں؟ آپ بتاؤ اس زندگی کو کیا نام دوں میں؟ بے وفائی کا دوں، بے شرمی کا دوں، کون سا لفظ دوں اس زندگی کو؟ ماں خود سر باندھ کے بیٹھی بیچاری کپڑے دھو رہی ہے، بیٹی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہے، آپ جو بتاؤ میں وہی کہوں آپ کو۔ اگر ایسا نہیں ہے، ہمارا قرآن ایسا نہیں کہتا، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہتا، تو پھر ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں؟ ہم خود بخود جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر سوچنا ہوگا بھائی، سمجھ آ رہی میری باتوں کی؟ وہ بیچارہ آپ کو کیا پتا، آپ کبھی مارکیٹ میں روڈ پہ نکلے تو آپ کو پتا چلے 20 اینٹیں، آپ سے ایک اینٹ نہیں اٹھائی جاتی، ایک اینٹ وہ 20 اینٹیں نیچے سے اٹھاتا ہے، روڈ سے گلی سے آتا ہے، سیڑھی چڑھتا ہے، پھر اوپر سیڑھی چڑھتا ہے، تیسری منزل پہ جا پہ 20 اینٹیں وہ رکھ کے پھر آ رہا ہے، پھر لے کے جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پھر لے کے جا رہا ہے، سارا دن اس نے کیا، اس کے کندھے پہ نشان پڑ گئے۔ بھائی کس کے لیے ہے؟ اس کے تو ماں باپ دنیا میں ہے نہیں، فوت ہو گیا، کس کے لیے کر رہا ہے وہ بیچارہ؟ کبھی سوچا آپ نے؟ وہ مارکیٹ میں گیا، کام کرنے گیا، اسے کام غلط ہو گیا، اس کے باس نے اسے ڈانٹا ہے، انسلٹ کی ابو کی، بےزتی کی ہے اس نے، اس کے باوجود بھی ابو نے کچھ نہیں کہا، تو کام نہیں چھوڑا، اس نے کام کرتا رہا، شام کو دیہاڑی پیسے لے کے آپ کے لیے آیا، تو سب کچھ برداشت کر رہا ہے، دنیا کے دھکے برداشت کر رہا ہے، دنیا کی باتیں برداشت کر رہا ہے، 20 اینٹیں اٹھا کے چھت پہ جا رہا ہے، تیسری منزل پہ سیمنٹ اٹھا کے جا رہا ہے، کڑھائی اٹھا کے اتنی بھاری جا رہا ہے، کس کے لیے؟ آپ اولادوں کے لیے کر رہے ہیں سب، لیکن اولادوں نے کیا کیا؟ بس یہ سوال ہے میرا۔ ہم جب ادھر سے جاتے ہیں ہمارا بیگ کہاں ہوتا ہے، ہمارا شوز کہاں ہوتا ہے؟ صبح اٹھ کے پھر وہی ماں بیچاری آپ کے سوکھ تلاش کرتے ہیں۔ بھائی آپ کون ہو؟ آپ اپنے جرابے بھی نہیں سنبھال سکتے بھائی؟ ہاں بھائی لڑکے ہو، بتاؤ آپ اپنے جرابے نہیں سنبھال سکتے؟ ماجد عارف میری طرف دیکھو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی چیزیں بھی نہیں سنبھال سکتے۔ اتنا بھی حق نہیں ہے ماں باپ کا کہ آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھو کہ ابو نہیں آپ کی صحت ٹھیک نہیں، کوئی بات نہیں، آج نہ جائیں کام پہ، آج نہ جائیں، چھٹی کریں، ریسٹ کریں، صبح چلے جانا، صبح اس کو ٹائم پہ ہر چیز دینا، شام کو ہے تو ٹائم پہ اسے بٹھاؤ، پانی دو، پنکھے کے نیچے بٹھاؤ، تھکا ہوا تو اس کے پاؤں دباؤ۔ کون دبائے گا بھائی؟ ابو آپ کا ہے، ہمسایہ آپ کے پاؤں دبائے گا؟ بھائی ابو آپ کا ہے نا،
पापा आपका है ना, वालिद आपका है ना, मम्मी आपकी है ना, तो हमसाया के पाँव दबाएगा? भाई कपड़े आपके हैं, अम्मी आपकी है, बीमार आपकी अम्मी है, तो हमसाया तो नहीं आपके कपड़े धो के देंगे। जवान बेटी का काम है ना, तो फिर किसके सहारे पे जिंदगी गुजार रहे हो? किसके सहारे पे जिंदगी गुजार रहे हो? भाई कौन आपके अब्बू का आके दबाएगा पाँव शाम को? बताओ मुझे। तो सारी जिंदगी मुझे समझाते गुजर जाएगी, भाई आप नहीं अमल करोगे। आपको जो मैं कहता हूँ कि शाम को अब्बू के पाँव दबाओ, बेचारा थका आता है। अम्मी का ख्याल करो, अम्मी के पास बैठो, अम्मी के हाथ पकड़ो, हाथ पे किस करो, अम्मी के पास बैठो, उसकी गोद में बैठो, उसके जिस्म दबाओ, मजा आएगा। अच्छी जिंदगी गुजारो। ये क्या जिंदगी है कुत्ते खाने वाली, लानत फला 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 फला, ये कोई जिंदगी है? इसमें कुछ सुकून है? माँ बेचारी रोती रोती सो जाए आपकी बातों से, दुख से। शाम को अब्बू आए, काम से थका आता है, ऊपर से वो अम्मी आके बताए कि आपकी बेटी मुझे तंग करते, काम नहीं करती, वो बेचारा और थक जाता है आपकी बातें सुन के। जब कंप्लेन जाती है, कॉपी पे लिखा जाता है कि आपके बच्चे काम सही नहीं करते, वो बेचारा काम से थका आता है। जब वो नोट पढ़ता है और थक जाता है। जब वो नोट पढ़ता है ना और थक जाता है कि मैं तो महीने का 5,000 इसकी फीस दे रहा हूँ, मैं तो इसे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि इसके नोट आ गया कि ये काम सही नहीं करती। भाई वो कितना थकता होगा बेचारा, उसका दिल कितना टूटता होगा, अंदर से कितना वो रोता होगा। उसकी माँ तो नहीं है वो माँ के सामने जाके रोएगा, उसका बाप तो नहीं बैठा कि वो बाप के सामने जाके रोए कि मेरी औलाद के स्कूल से नोट आया, सबक नहीं आया। बेचारे का कोई नहीं है आपके सिवा। आप ही खुशी है, आप ही गमी है, सब कुछ आप हैं उनके। तो बेहतरीन ज़िंदगी ये है कि आप स्कूल में काम अच्छा करें, कुरान पाक पढ़ने जाते हैं, अच्छा काम करें, तो नोट डायरी पे ना लिखा हो, बल्कि जब भी कॉल पे बात हो या आपका अब्बू आए तो हम उसे कहें कि बेहतरीन अच्छा पढ़ रहे हैं। जब हम अच्छा लफ्ज़ कहेंगे तो आपको शाम को बर्गर भी खिलाए और आपको पैसे भी दे, आपके सर पे किस भी करे कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ रहा है। ऐसा करोगे? ऐसा मैं आपको सही समझा रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा? ये क्या जिंदगी है? रोजाना नोट जा रहा है कि बच्चे का सबक याद नहीं है, ये वो। भाई वो तो काम पे गया था बेचारा, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, दिहाड़ी करके 1,000 रुपया आपके लिए लेके आ रहा है, वो तो ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन आपकी ड्यूटी होती स्कूल में सबक याद करना, सिपारे का कुरान मजीद का पढ़ना, वो आप अपनी पूरी नहीं कर रहे। जब आप अपनी पूरी नहीं करेंगे तो फिर यही होगा कि उसे परेशानी होगी, वो बेचारा रोएगा, तंग होगा। समझ आ रही है? आज से आपने अल्लाह पाक से प्रोग्रेस करना है, मेरे से नहीं करना, और मेरे से डरना भी नहीं है। मेरा काम है समझाना, ठीक है? आपने अल्लाह से वादा करना कि आज के बाद हम अपने वालिदैन का ख्याल रखेंगे। क्या करेंगे? आप बताओ घर वाले, क्या करोगे? ख्याल रखोगे? सर्दी गर्मी सेहत का, हर चीज़ का अपने अपने वालिदैन का ख्याल रखना है। उसकी हालात देख के डिमांड करनी है। सूट का, जूते का, जो भी आपने पहले हालात देखने के अब्बू पे काम चल रहा है तो डिमांड करनी है, वरना ज़रा सुकून कर लो 2-4 दिन, ठीक है? आपको समझ आ रही है भाई? क्या करना है? ख्याल रखना, अच्छी ख्याल रखना है, बेहतरीन उनकी सेहत का, उनके माली हालात का ख्याल रखना है, और उसकी जो है ना खिदमत करनी है, माँ बाप की बेहतरीन खिदमत करनी है। ऐसी खिदमत करे फर्मा बरदार बन जाए, वो गली में फख्र करे कि मेरे बच्चे अच्छे हैं। वो गली में जो है